تو جناب تحریک انصاف کے قانونی کہتے ہیں نا محاذ پر کیا معاملات چل رہے ہیں، کیا پیچیدگیاں ہیں؟ بہت سارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں مسلسل الزامات لگا رہے ہیں کہ عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے، پھر جس طرح سے کیسز میں فیصلے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض ہو رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف قانون داں اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما محترم فیصل چودھری صاحب۔ فیصل صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ اگر اجازت دیں شروع بات کرتے ہیں، یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کیا گیا ہے، یقیناً ابھی اور بھی مقدمات ہیں، فوراً رہا نہیں ہو رہے، لیکن اس پہ میں دیکھ رہا تھا تحریک انصاف کے بعض لوگوں کا جو رد عمل آیا وہ بڑا دلچسپ تھا، اور وہ کچھ اس طرح سے لگ رہا تھا کہ مطلب ہے کہ کچھ شکایت ہے ان کا کہنا تھا کہ جی یہ لیڈ نہیں کریں گے شاہ محمود اب جو ہیں اگر وہ آزاد بھی ہو جاتے ہیں۔ کیا اس طرح کے بیانات دینا جو ہے وہ ضروری ہے؟ کیا کس چیز کا کیا اشارہ سمجھیں ہم اس سے؟ دیکھیں یہ بے وقتی راگنی ہے، ٹائمنگ اس کی ٹھیک نہیں ہے۔ شاہ صاحب کی رہائی ہوئی ہے ایک مقدمے میں، دوسرے مقدمات میں بھی وہ جلدی باہر آ جائیں گے، تو یہ انسیکیورٹی کا اظہار بھی ہے۔ یہ جو نومولود قیادت ہے ان کی طرف سے شاہ صاحب کی ذات کو انڈر ڈسکشن لانا، اور ان کے ساتھ آپ نے دیکھا صرف شاہ صاحب کی بات نہیں ہے، پچھلے کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا جس سے عالیہ حمزہ کے اوپر حملہ کیا گیا، تو وہ ایک کارکنان کا فیس ہے، وہ ایک پرانے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی میں سینئر ہیں۔ اگر ان کے ساتھ اس طرح کا جو رویہ ہے اور اس طرح کی گفتگو اس وقت، یہ بہت عامیانہ گفتگو لگتی ہے، بہت بلو دا سٹینڈرڈ بات لگتی ہے کہ اس وقت یہ گفتگو کرنے کا وہ نہ وقت ہے نہ ماحول ہے۔ اگر وہ وائس چیئرمین ہیں پارٹی کے، وہ عمران خان صاحب کی ایبسنس میں شاہ محمود سیاسی کارڈ کوئی نہیں ہے، اور خان صاحب کو بڑا ٹرسٹ ہے ان کے اوپر، انہوں نے بہت قربانیاں بھی دی ہیں شاہ صاحب نے اپنی صحت کی، اپنی سیاست کی، 2 سال قید و بند کی سہولتیں برداشت کرنا، اور ان کو جس طرح سے اس ماحول میں رکھا گیا، جس طرح سے ان کو تنگ کیا گیا، آپ نے دیکھا جس طرح سے اڈیالہ میں ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، اور وہ بڑے ایک میں سمجھتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو یہ جو قیادت ہے ان کو ان سے گفتگو کرتے ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے احتیاط بھی برتنی چاہیے، اور اعتراض بھی برتنا چاہیے کہ بھئی وہ اپنا کردار ادا کریں گے جو انہوں نے ہمیشہ کیا۔ اگر بھئی آپ کو کسی مطلب ہے کہتے ہیں نا کہ جملے کے فریز کرنے پہ جو ہے لوگ جو ہیں میرے خیال میں حیران ہیں، پریشان بھی ہیں۔ اچھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی 9 مئی کے مقدمات میں تیزی آئی ہے، کئی آپ کے سرکردہ جو رہنما ہیں ان کو سزا بھی ہو چکی ہے، اور مطلب ہے جو گرفتار نہیں ہیں وہ کم از کم پیشیاں بھگت رہے ہیں، ان پہ بھی ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ جی کبھی بھی فیصلہ آئے گا اور ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ تو ایسے میں جو پی ٹی آئی کی آزاد قیادت ہے وہ کوئی سرپرائز دے سکتی ہے تحریک کی صورت کے اندر کہ جی مطلب حکومت پہ دباؤ ڈالا جا سکے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کا اسسمنٹ کیا ہے اس بارے میں؟ کتنا وہ کمیٹڈ ہیں اس چیز سے؟ نہیں، یہ جو باہر قیادت اویلیبل ہے ان کے تو بس کی بات ہی نہیں ہے عامر صاحب، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور میں تو عمران خان صاحب سے کہہ چکا ہوں یہ تحریک جو ہے، میں نے تو اپریل میں کہہ دیا تھا کہ یہ نہیں چل سکتی، آپ کی ٹیم میں سکت نہیں ہے، آپ کی ٹیم میں پولیٹیکل وزڈم نہیں ہے، وہ ویژن نہیں ہے، وہ ابیلٹی نہیں ہے، اور پھر یہ خود نہیں آتے ہیں، لوگوں کا، کارکنان کا عدم اعتماد ہے ان کے اوپر۔ دیکھیں نا، جب آپ خود نہیں آئیں گے اہم موقعوں کے اوپر اور صرف ویڈیوز کر کے بھاگ جائیں گے، تو پھر لوگ جو ہیں ان کے بچے شہید ہوئے ہیں، لوگ گرفتار ہوئے ہیں، 6,000 کے قریب ہمارا آدمی جو کارکن ہے وہ 26 نومبر کے بعد گرفتار ہوا ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر لوگ اعتبار کریں گے جو آئیں گے نہیں؟ فیملی جو ہے وہ بھی تیار نہیں لگتی، وہ بھی پارٹی کی طرف دیکھ رہی ہے، پارٹی میں سکت نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، یہ جس لب و لہجے میں آپ، میں خطہ کلامی کہہ رہا ہوں، جس لب و لہجے میں آپ بات کر رہے ہیں، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی اسی طرح کوئی مطلب اپنے جو کہتے ہیں نا محبتیں ہیں اور جو اعتراضات ہیں کوئی چھپا نہیں رہے، تو یہ پارٹی کے لیے مطلب اچھی بات ہے؟ آپ لوگ کہیں کلوز ڈور میں بیٹھ کے طے نہیں کر سکتے معاملات کہ یہ سب کچھ جو ہے میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے، بیانات کی صورت میں ہو رہا ہے، اور سینئر ترین لوگ کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ بیٹھ کے کریں حضور، آپس میں بیٹھیں گے، ایک پارٹی ہے، سلمان اکرم راجہ بھی بیٹھے ہیں، اور جتنے آپ کی اس وقت کی قیادت ہے، وہ لوگ جو اس وقت پارٹی میں خلاف میں ہیں وہ لوگ بیٹھے ہیں۔ عامر صاحب جی، جب پارٹی کے اندر سے لوگوں کو کاؤنٹر کیا جائے، ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے، اور انہی لوگوں کے ساتھ جو کوئی تیسری اس قد کاٹ کا آدمی نہیں ہے، شاہ محمود سے کیا ڈر ہے کہ وہ قد کاٹ کا آدمی ہے؟
وہ سیاسی آدمی ہیں، ان کے ذاتی تعلقات ہیں. یہی ڈر ہے نا ان سے، اور کیا ڈر ہے؟ وہ سمجھتے ہیں پارلیمنٹرینز میں ان کے ساتھ جس طرح سے ہر بندے کی بےزتی کی گئی ہے، ہر بندے کو غدار اور مطلب ڈکلیئر کیا گیا ہے. میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ جب میں نے شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کے خاندان کا نام لیا تو میرے پہ بہت زیادہ لوگوں نے ناراضگی کی، اعتراض کیا، اور اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے نام آئے تو آپ شاید حیران ہو جائیں، میں نام نہیں بتاؤں گا. تو ایسے لوگ بھی تھے. تو دیکھیں نا جنہوں نے قربانیاں کی، اور میں نے شاہ صاحب کو یہ انفارم کر دیا تھا. میں نے کہا جی، اور میں نے تو ان کو کہہ دیا، میں نے کہا جی میں تو بالکل ان کا نام لوں گا کیونکہ ان کی قربانیاں، اور میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. بڑا میرے لیے واجب الاحترام آدمی ہے. شاہ صاحب سے جو ہے ہمارے مراسم، خاندانی مراسم ہونے کے علاوہ میں ان کی بہت احترام کرتا ہوں. وہ بہت ایک سمجھدار شخص ہیں اور بہت عقل مند آدمی ہیں، خاندانی آدمی ہیں. تو ہم ان کی قدر کرتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی میں ایسا کوئی شخصیت چھوڑی نہیں گئی. لیکن ہر شخص کو تو آپ نے دو ٹکے کا کر دیا ہے تو کون بیٹھے گا؟ اور اس کے پیچھے باقاعدہ کچھ لوگوں کی بیکنگ ہے، کچھ آفس ہولڈرز کو جو کہ الیکٹڈ نہیں ہیں. اچھا، ظاہر ہے کہ یہ آپ نے اہم نقطہ اٹھایا. اور چیز پہ کہ ہم توشہ خانہ 2 کیس کے اوپر ہیں، اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ آپ کی عمران خان سے آپ نے ایڈوائز کیا کہ جی تحریک نہیں چل سکتی ان حالات میں، ان کے پاس تجربہ نہیں ہے. کب سے آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ اور اس کے بارے میں مطلب انہیں بھی انداز ہوگا نا عمران کو کہ اتنا زیادہ جو ہے پارٹی کے اندر ان فائٹنگ ہو رہی ہے، اتنا زیادہ دوریاں ہیں. کیا کہتے ہیں ان معاملات کے اوپر؟ میری 3-4 ہفتے پہلے ملاقات ہوئی تھی جی ایچ کیو کیس میں، اور ابھی 11 اگست کو کیس ہے، شاید دوبارہ ملاقات ہو. تو میں تو ان کو اپنی رائے ہمیشہ کھلی دیتا ہوں. اور میں ابھی آج بھی ان کے جو ہیں وہ بہت ہی کم 2 وکلا کو اجازت دی گئی تھی جو مین وکیل ہیں. باقی یہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کو نہیں دی گئی اجازت. اور 4 صحافی گئے تھے اندر جہاں پہ، اور آج بھی جو گفتگو ہے کافی تلخ رہی ہے وہاں پہ. خان صاحب بٹر تھے بہت، تو وہ گفتگو ذرا ریپیٹ تو نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ ہے کہ بٹر کس کی طرف تھے؟ تلخ گفتگو میں کس کی طرف تھے وہ بٹر؟ اپنی پارٹی کے لوگوں سے بٹر تھے، حالات مطلب واقعات سے تھے؟ کیا ان کا تلخی کس طرف ڈائریکٹڈ تھی؟ ان کی تلخی زیادہ ڈائریکشن ادھر ہی تھی جہاں پہ میرا خیال میں کہ نہیں ہونی چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے. ہاں، ظاہر ہے کہ اگر کوئی جیل میں اور اس کو یہ اطلاعات مل رہی ہوں کہ آپس میں مطلب جوتم پیدار ہو رہی ہے تو ان کا کوئی سینہ فخر سے پھولتا نہیں ہوگا. یہ مجھے بتائیے، یہ جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اس پر آتے ہیں کہ اس کے اوپر ظاہر ہے کہ آج وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ ملنے نہیں دیا گیا، کھلی عدالت میں نہیں چل رہا. کیا اس کیس کے بارے میں کیا امید ہے آپ لوگوں کو؟ یہ اپنا عامر صاحب کو قانونی کیس تو ہے نہیں، سیاسی کیس ہے. اس سے بڑے بڑے کیس ہیں حکومت کے اوپر، صدر کے اوپر ہیں، سابق وزیر اعظم کے اوپر. انہوں نے تو گاڑیاں نکال لی تھی. توشہ خانہ والا کیس جو ہے وہ تو مذاق ہے نا. کیس عمران خان صاحب کے اوپر کون سا کوئی قانونی ایسا ہے کہ جو آپ کہیں کہ قانونی بنیاد کے اوپر ہے، یا اس کی بنیاد جو ہے وہ بڑے میرٹ پہ؟ کوئی کیس میرٹ پہ نہیں، سارے سیاسی کیس ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. اور اسی طرح باقی لیڈرشپ کو جس کو سزا ہوئی ہے وہ بھی پولیٹیکل وکٹمائز ہوئے ہیں پولیٹیکلی. تو یہ تو کوئی میرٹ کے اوپر تو یہ بتائیے کہ یہ عمران خان صاحب کے دونوں صاحبزادوں کی اس کی بات ہو رہی ہے، واپسی کی بات ہو رہی ہے، امریکہ میں وہ مل بھی رہے ہیں، لابنگ بھی کر رہے ہیں اس حوالے سے. تو اس کے بارے میں آپ نے عمران خان سے پوچھا کہ وہ ان کی کیا رائے ہے؟ ان کے صاحبزادوں کو آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے؟ دیکھیں، انہوں نے جو ان کا امریکہ میں جو ان کا ٹور ہے اس کو تو انہوں نے پورا انڈورس کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں. 6 مہینے سے ان کی بات بھی نہیں ہوئی ان کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں. اب پاکستان آنے نہ آنے کے اوپر تو گفتگو نہیں ہوئی ہے، وہ جب ہوگی تو وہ ڈیفینیٹلی علیمہ صاحبہ نے تصدیق کی ہے نا کہ وہ آ رہے ہیں، گو کی تفصیلات نہیں دی ہیں انہوں نے. اب وہ یہ ایک سوال ہے کہ اپنے والد سے ملنے آ رہے ہیں یا وہ سیاست میں حصہ لینے کے لیے، تحریک چلانے کے لیے، کوئی دونوں ہی اشارے تو مل رہے ہیں. اب آتے ہیں تو جی دیکھتے ہیں کہ پھر وہ کیا ان کا پروگرام ہے، کیا وہ اناؤنس کرتے ہیں، تحریک لیڈ کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں. بہنیں بھی لیڈ کرنے کو تیار نہیں ہیں، وہ تیار تو ہونا پڑے گا ان کو، اور وہی آگے لگے تو لوگ ان کے ساتھ کریں گے، ورنہ تو مشکل ہے. لوگ کنیکٹ نہیں کر رہے موجودہ لیڈرشپ کے ساتھ. اس کی وجہ 4 اکتوبر اور 26 نومبر 2024 کے ہونے والے واقعات ہیں جب یہ آئے نہیں، تو لیڈرشپ ساری وہاں پہ غائب رہی. تو اس کے بعد یہ جو معاملات ہیں کارکن بدل ہیں. اور ایک نئی لیڈر، میں نے تو ان کو کہا ہے کہ اگر آپ نے سنجیدگی سے کوئی بات کرنی تو پھر تو ٹیم بدلنی پڑے گی. نہیں، اس ٹیم کے ساتھ تو کوئی بدل ہیں موجودہ رہنماؤں سے ان کا اتنا ظاہر ہے کہ ان پر بھروسہ نہیں. بہت بہت شکریہ.